پہ آتا ہوں لیکن میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا. جہاں میں بیٹھ گیا مجھے کوئی اٹھائے گا نہیں وہاں سے، اور جہاں میں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا. کہنے لگا مجھے یہ شرط قبول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا دوسری شرط، تمہارے کھانے تو بہت ہوں گے کیونکہ تو نے دعوت کی ہے، لیکن میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، مجھے زبردستی نہیں کھلایا جائے گا. اس نے کہا یہ بھی شرط مجھے قبول ہے. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا. یہ میری تیسری شرط ہے. کہنے لگا ہمیں یہ تین شرطیں قبول ہیں، آپ ضرور دعوت پہ تشریف لائیے. وقت گزرا، آپ جو وقت مقرر ہوا تھا اس وقت پر تشریف لے گیا. دیکھا لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. آپ وقت کے ولی اللہ ہیں. جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی دعوت پر تشریف لا رہے ہیں تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے. ایک ہجوم لگا ہے، ایک میلہ لگا ہے. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ دعوت میں آئے تو لوگوں نے جہاں پر جوتیاں اتاری ہوئی تھی آپ وہیں پر بیٹھ گئے. یہ اللہ والوں کا حال دیکھیے کہ آج ہمیں کوئی دعوت پر بلائے تو ہمارا نظریہ، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب میں جاؤں تو سب اٹھ کر مجھ سے سلام کریں، جب میں جاؤں تو سارے مجھے گلے لگا کر میرے ساتھ ملاقات کریں، جب میں جاؤں میرے لیے علیحدہ مسند تیار ہو، میرے لیے علیحدہ صوفہ تیار ہو، جہاں پر میں بیٹھوں، میں جاؤں تو میری کرسی سب سے الگ ہو. لیکن اللہ والوں کا انداز دیکھیے، آپ جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کے جوتے اترے ہوئے تھے آپ ان جوتوں کے پاس بیٹھ گئے، کیونکہ شرط رکھی تھی جہاں میں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، مجھے اٹھایا نہیں جائے گا. آپ وہیں پر بیٹھ گئے. لوگوں نے کھانا شروع کیا، دعوت کھل گئی، کھانا شروع ہو گیا. آپ نے کسی دیگ کی طرف، کسی جناب اللہ پیالے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی جیب سے سوکھی روٹی نکالی، خشک روٹی نکالی اور اس کو بغیر پانی کے ہی چبانے لگے. جب لوگ دعوت کھا کر فارغ ہوئے، دیکھا کہ سب اب ملاقات کے لیے، سلام لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم حضرت صاحب سے سلام لیں اور دعا لیں، تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا میری تیسری شرط ایک باقی ہے. میں نے کہا تھا میں جو کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا. جی بالکل مجھے یاد ہے. آپ نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرو کہ ایک چولہا لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ چولہا لے کر آؤ. لایا گیا. ارشاد فرمایا اب ایک توا بھی لے کر آؤ. توا لایا گیا. فرمایا اب چولہے میں آگ جلائی جائے اور توے کو اوپر رکھا جائے. علماء نے فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چولہے کے نیچے آگ جلائی گئی، توا رکھا گیا، جب توا خوب انگارے کی طرح گرم ہو گیا، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اٹھے اور توے پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے. توے کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں آج میں نے کئی مدتوں تک کے بعد اللہ کی نعمتوں میں سے، حلال نعمتوں میں سے ایک سوکھی روٹی کھائی ہے. توے کے اوپر کھڑے ہیں، توا آگ کی تپش سے انگارا ہے. آپ ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں میں نے آج حلال نعمتوں میں سے ایک سوکھی روٹی کھائی ہے. آپ یہ کہہ کر نیچے تشریف لے کر آئے. اب فرمایا اب باری باری آؤ، جس نے جو جو کھایا ہے اس کا حساب یہاں پر دو. جس نے جو جو کھایا ہے یہاں پر ذرا آ کے گناؤ کتنا پانی پیا ہے، کتنی روٹیاں کھائی ہیں، کتنے سالن کھائے ہیں، کتنے کسٹرڈ اور حلوے کھائے ہیں. آؤ ذرا اس توے پر کھڑے ہو کر حساب دو. جب لوگوں نے یہ دیکھا لوگوں کی چیخیں نکل گئی، رونا شروع ہو گئے. کہنے لگے یا سیدی آپ تو ولی اللہ ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم اس گرم توے پر کھڑے ہو کر کیسے حساب دیں. آپ نے فرمایا
فرمایا یاد کرو یہ دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کا توا ہے، یہ دنیا کی آگ سے توا سرخ ہوا ہے، ایک وقت کے کھانے کا حساب اس توے پر نہیں دے سکتے، تو جتنی نعمتیں کھا رہے ہو بروز محشر ساری زندگی کھانے کا حساب کس منہ سے تم وہاں پر دو، کس انداز سے وہاں پر جا کر حساب دو گے؟ آج جو تم طرح طرح کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہو، آج جو تم طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہو، طرح طرح کے مشروبات پی رہے ہو، حال تمہارا یہ ہے کہ ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے۔ فرمایا کل بروز محشر جب سورج گرمی برسا رہا ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی، جب تمہیں میزان عمل کے پاس لایا جائے گا، جب تم سے حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، تو کس انداز سے اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ آج تو ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ نے فرمایا پھر بے شک ضرور اس دن تم سے دنیا کی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ حلال چیزوں کا حساب دینا ہے، حرام کھاؤ گے تو عذاب ہوگا، حرام سے بچ کر حلال کھاؤ گے، حلال کا حساب دینا مشکل ہے۔ تو ذرا غور کرو کہ آج جو لوگوں کی ایک تعداد ہے جنہیں حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی حلال کھلانا ہے یا حرام کھلانا ہے، جو دن رات بس مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اندازہ نہیں بہن کا حق کھا رہے ہیں، یہ بھی فکر نہیں بیٹی کا حق کھا رہے ہیں، یہ فکر نہیں بھائی کا حق مار رہے ہیں، یہ فکر نہیں کسی اور غریب کا، کسی بیوہ کا حق کھا رہے ہیں۔ ذرا حساب لگائیے کل بروز محشر وہ لوگ کس منہ سے حساب دیں گے؟